اهدنا الصراط المستقيم. کفن کے سلسلے میں ہمیں بڑی تکلیف ہے. اندور میں جو کفن مل رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے دے. یہ مردوں کے کفن میں بھی کٹوتی اور کنجوسی کر رہے ہیں. جو لوگ بیچارے اعتماد کر کے بازار سے کفن لے آتے ہیں اور تیار ملتا ہے، رات کو 2 بجے بھی دے دیں گے. مجھے بھی ابھی پہلا اتفاق تھا، ایک حافظ صاحب کا اچانک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا. اب ان کا کرائے کا مکان تھا بیچاروں کا، 2ری 3ری منزل پر ایک کمرہ، اسی میں بیوی بچے تھے ان کے. میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یہ بلا وجہ یہ آدمی پریشان ہوگا، اس کی بیوی پریشان ہوگی. میں ان کا جنازہ سیدھا ہاسپٹل سے پلاسیا مسجد لے آیا. وہیں میں نے کہا آج رات کو یہ خدمت میں ہی انجام دوں گا، دوسروں سے کہا کرا. میں تھا، پلاسیا کے امام صاحب تھے. اب رات میں کفن منگایا، رات ہی میں نہلا بھی دیا ان کو. اب جب کفنانے کا وقت آیا تو جو کفن بازار سے آیا تھا، مجھے پہلا موقع تھا کہ میں اندوری کفن دیکھوں اپنی نظروں سے. اس سے پہلے کپڑا تو میں دیکھ چکا تھا کہ بہت گھٹیا کپڑا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ایک تو گھٹیا کپڑا استعمال ہوتا ہے، دوسرے وہ غسل کرانے کی جو لنگی ہے وہ وائٹ ہے اور بہت پتلی. جیسے ہی پانی ڈالو تو وہ جسم سے چپک جاتی ہے اور سارا سطر کھل جاتا ہے. یہ بہت بری چیز. بھائی کلرڈ لنگی ڈال دو. اگر وہ نہیں دیتے تو گھر کی کوئی صاف ستھری لنگی ڈال دو. تب معلوم ہوتا ہے لنگیاں پہننے کا فائدہ بھی ہے. یہ جو لوور پہنے پھرتے ہو، یہ لوور مرنے کے بعد غسل کرانے میں کام نہیں آنے والا. وہاں تو لنگی ڈالنا پڑے گی. کہاں تک بچو گے لنگیوں سے؟ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہاں لنگی کے سوا کوئی اور کام نہیں آتا. مر کے جاؤ گے تو لوور پہن کے نہیں جا سکتے، وہاں لنگی ہی پہن کے جانا ہے. مت پہنو دنیا میں، مر کے تو پہننا پڑے گی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى